پروگرام تسلیس یا توحید میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح سلسلہ بسلسلہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور کتب بکتب ہم سیکھ رہے ہیں، اور تواریخ کی کتاب کے بعد آج یہ پہلا موقع ہوگا کہ ہم عزرا کی کتاب کے بارے میں تفصیلاً بات کر سکیں۔ میرے ساتھ برادر سلیمان موجود ہے۔ برادر سلیمان کو ویلکم کہتے ہیں شو میں۔ عزرا کی کتاب، اس کی تصنیف کے بارے میں اور تمام اس کے ساق و سباق کے بارے میں ہم برادر سلیمان سے گزارش کریں گے کہ ضرور وہ اس کے اوپر روشنی ڈالے۔ قبل اس سے کہ اپنی بات کا آغاز کیا جائے، اور ایک آیت جو عزرا کی کتاب میں مجھے اکثر میرے دل کو بہت چھوتی ہے، اور خدا کا کلام عزرا نبی کی معرفت فرماتا ہے، عزرا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت کے اندر، تب میں نے احاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے۔ بڑی خوبصورت کلام مقدس کی آیت ہے، اور اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، اور میں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے برادر سلیمان سے تو میں چاہوں گا کہ اکثر اس چیز کے اوپر اس کتب سے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں اس کی تصنیف کے بارے میں، کیا آیا اس کی تصنیف جو تھی وہ کس سن کے اندر کی گئی، تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ عزرا کی کتاب کے جو سن تصنیف ہے یا اس کا جو مصنف ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم تھوڑا سا ہمیں جاننا پڑے گا کہ یہ کتاب کون سے تاریخی واقعات کو بیان کرتی ہے، یا بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس کے اندر کس جگہ پر عزرا کی کتاب میں درج واقعات آتے ہیں۔ تو عزرا کی کتاب جو ہے وہ بابل سے اسیری کے بعد جب بنی اسرائیل قوم یروشلم واپس آ گئے تھے، اس دوران کے واقعات کو بیان کرتی ہے، یعنی کہ ان کا واپس آنا، دوبارہ سے شہر کو آباد کرنا، دوبارہ سے یروشلم کی فصیل کو بنانا، اور سب سے جو مرکزی اس میں واقعہ ہے وہ ہیکل کی دوبارہ سے تعمیر ہے۔ جیسا کہ کافی لوگ جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے کہ بنی اسرائیل قوم کو بابل نے اسیر بنایا تھا۔ اس کی تاریخ جو علماء ہمیں دیتے ہیں وہ 6 صدی ہے، بلکہ 586 قبل از مسیح، اور 70 سال انہوں نے وہاں پر اسیری کاٹی بابل کے اندر، اور جو نسل اسیری میں گئی تھی اس کے بعد 3 نسلوں کے بعد ان کو خداوند نے رہا کیا، اور پھر یہ واپس اپنی سرزمین کو لوٹے۔ تو غالباً 510 یا سن 500 قبل از مسیح کے بعد اسیروں کا واپس آنا شروع ہوا، اور جو 4 صدی قبل از مسیح ہے، تقریباً 450 قبل از مسیح، کہا جاتا ہے، مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عزرا جو تھے وہ واپس آئے، اور وہ آئے اور انہوں نے وہاں پر قوم کو دوبارہ سے بنانا، اور خصوصی طور پر جو شرعی بحالی ہے اس پر انہوں نے کام شروع کیا۔ تو اکثر زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اسی دوران، یعنی 4 صدی کے جو نصف حصہ ہے، 450 سے لے کر 400، اس کے درمیان کہیں نہ کہیں اس کتاب کو لکھا گیا۔ کچھ علماء اس کے بعد بھی ذکر کرتے ہیں اس کا، وہ اس کے اوپر ایک بحث ہے، لیکن وہ اتنی ضروری نہیں ہے اس وقت اس کو ہم ذکر کریں۔ تو آپ اس کو غالباً 450 قبل از مسیح سے 400 قبل از مسیح کے درمیان میں سے رکھ لیں۔ اچھا برادر سلیمان، یہاں پر ایک چیز جو میں نے اس کتاب کو جب میں نے اس کو پڑھا یا اس کی جب میں اسٹڈی کی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسیری سے جو واپس لائے گئے لوگ تھے ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور ان کے نام تک یہاں پر کتب کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں درج کیے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالے کہ کیا وہ جو لوگ تھے جو اسیری سے لے کر آئے گئے تھے، کیا وہ خدمت گزار لوگ تھے، یا ان کی کچھ ایسی درجہ بندیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے عزرا کو یہ لازم سمجھا عزرا نے کہ ان کا نام جو ہے وہ بڑی تفصیل سے انہوں نے یہاں پر رکھا؟ تھوڑی سی اس کے بارے میں بیان کیجیے گا۔ جی، بڑا آپ نے اچھا سوال کیا، بلکہ اس کتاب کے اندر بڑے ناموں کا ذکر ہے، نہ صرف ان لوگوں کا جو اسیری سے واپس آئے، بلکہ اس زمانے میں جو حکمران تھے۔ جی، شجرہ نسب بھی کئی جگہ بیان کیا گیا، شجرہ نسب بیان کیا گیا ہے، اور حکمرانوں کے نام دیے گئے۔ اس وقت ہیکل میں کون تھا، کاہن کون تھا، اس وقت کے انبیاء کون سے تھے، ان سب کے نام دیے گئے، اور یہ نام بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ تھوڑا سا میں اگر پچھلے سوال کے ساتھ اس کو ملا کے اس کا جواب دوں تو بنی اسرائیل کے اندر تو چلے اسیری سے واپسی کا دور تھا، بین الاقوامی سطح پر یہ وہ دور تھا جسے ہم مادی فارسیوں کا دور کہتے ہیں، یعنی بابل کے بعد جو دنیا میں سب سے بڑی قوت تھی وہ فارسیوں کی حکومت، جس کا جد امجد کہہ لیں یا جس کا آپ کہہ لیں سب سے بڑا جو بادشاہ تھا خورس بادشاہ، سائرس دی گریٹ، اور خورس بادشاہ نے ہی یہ فرمان جاری کیا تھا کہ جو لوگ اسیر بنائے گئے تھے بابل کے اندر ان کو اپنے اپنے ملک بھیجا جائے۔ اب وہاں سے آنے والے لوگوں کی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک نسب نامہ بیان کیا گیا، ان کے نام دیے گئے۔ اچھا، اسی طرح کی ایک فہرست جو ہے وہ نہمیہ کی کتاب میں بھی ہے، کیونکہ نہمیہ کی کتاب اور عزرا کی کتاب کے واقعات تقریباً تال میل کھاتے ہیں آپس میں۔ جی بالکل ملتے جلتے۔ تو وہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہنرمند لوگ تھے ان کا ذکر ہے،
جو لوگ ایڈمنسٹریشن کر سکتے تھے ان کا ذکر ہے، جو لوگ خدمت کر سکتے تھے خدا کی ان کا بھی ذکر ہے. تو ان کے پیشے کے لحاظ سے اور انہوں نے قوم کی یا ہیکل کی یا اپنے ملک کی جو دوبارہ تعمیر ہے، تعمیر نو، اس کے اندر انہوں نے کیا حصہ ڈالا یا وہ کیا کیا حصہ ڈال سکتے تھے، تو اس کو بڑا انہوں نے تفصیل کے ساتھ یا اشارتاً ضرور بیان کیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس چیز کو جان سکے کہ جب ہم اسیری کے بعد ایک لمبی اسیری کے بعد جب واپسی خدا نے ہمیں بحال کیا تو وہ کون سے ایسے لوگ تھے، کون سے ایسی شخصیات تھی کہ جنہوں نے دوبارہ سے ہیکل مقدس کی تعمیر و ترقی میں اور تمام جو ملک تھا اس کو بحال کرنے میں مدد دی. میرے خیال غالباً یہ ساری چیزیں اسی کا ایک پیش خیمہ ہے تاکہ اچھے طریقے سے جو آنے والی نسل ہے ہماری ان تک یہ میسیج جو ہے ہم وہ پہنچا سکیں. اور عزیز نے شاید اس چیز کو مناسب جانا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ کیوں نہ کہ جب ہم اتنی بڑی اسیری سے، اتنی بڑی غلامی سے ہم رہا ہو کر آئیں تو کیوں نہ وہ تکلیفیں جو ہم نے کاٹیں اور جس طریقے سے ہم نے محنت کر کے دوبارہ سے ہیکل مقدس کی تعمیر کو ہم نے کیا تو کیوں نہ ہم آگے آنے والی نسلوں کے لیے ایک رول ماڈل بنا کے رکھیں، ایک ان کے لیے ایک تاریخ رقم کر کے رکھیں تاکہ آنے والی جو نسلیں وہ اس کے بارے میں ضرور جان سکیں. بہت شکریہ اس پہلے سوال کے لیے میں آپ کی شکریہ ادا. اچھا، ایک چیز اور جو اکثر لوگ یا مختلف جو لوگ اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ شاید یہ تواریخ کی کتاب کا ہی ایک جڑا ہوا حصہ ہے یا اسی کی ایک اسے سمجھے کہ ایک حصہ، اٹوٹ حصہ تھا جس کو واپسی عزرا نے آ کے جوڑا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ در حقیقت میں عزرا نبی کی جو کتاب ہے اس کا در حقیقت مصنف کون ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں کہ اس کا مصنف کون ہے. کیونکہ عزرا تو اس کو بیان کیا گیا جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں تھرڈ پرسن میں، یعنی عزرا میں کر کے بات نہیں کر رہا بلکہ عزرا کو بیان کیا جا رہا ہے ایز اے کردار. تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور اس کا ذکر کر رہا ہے. اور عزرا جو ہے وہ منظر عام پہ آتا بھی، اس کتاب کے 10 باب ہیں، تو عزرا جو ہے وہ 7ویں باب کے بعد ذرا منظر عام پر آتے ہیں بطور ایک قوم کے مذہبی لیڈر کے طور پر. اس کتاب کا کچھ لوگ تعلق بناتے ہیں تواریخ کی کتب کے ساتھ. تواریخ کی جب کتب کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اسی شو کے اوپر تو تب میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عزرا نے ہی تواریخ کی کتاب کو بھی قلم بند کیا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا مصنف جو ہے وہ گمنام ہے تو اس کو وہ صرف مورخ کے نام سے کہتے ہیں، مورخ یا انگریزی میں کرونیکلر. اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ہی شاید عزرا کی کتاب کو قلم بند کیا یا اس کو کم سے کم جس شکل میں یہ کتاب آج موجود ہے اس شکل تک اس کو پہنچایا. کیونکہ اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روایتی طور پر بھی ہم بائبل کے اندر جو تواریخ کی کتب ہیں یا تاریخی کتابیں جو ہیں ہسٹوریکل بکس، اس میں ہی ہم عزرا کو شامل کرتے ہیں. اور اس کے اندر عزرا کی کتاب کے جو آپ سمجھ لیں ادبی صنف، وہ بھی اس کو پڑھ کے آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، کیونکہ اس کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا نسب نامہ ہے، نسب نامے کا بہت یا لوگوں کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ خطوط ہے بادشاہوں کے، اور بلکہ وہ خطوط نہیں بلکہ وہ شاہی فرمان ہے. شاہی فرمان تو خورس بادشاہ کا، ارتکشستہ بادشاہ کا شاہی فرمان ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں موجود تھے، جو اس زمانے میں ان کو ملے بنی اسرائیل کو، اور انہوں نے منوان اس کو اس کتاب میں نقل کیا، ایسا لگتا ہے. کچھ علماء اس پہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کہ یہ منوان یا حرف بحرف ان خطوط کو نہیں رکھا گیا بلکہ اس کو ایک تحریری یا تمثیلی انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ ہیکل کی تعمیر یا شہر یروشلم کی تعمیر کے جو آزادی تھی یا جو اختیار تھا وہ ان کو فارسی بادشاہوں سے ملا تھا، صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات پر زور دینے کے لیے. لیکن اس پہ ہم اتنی بحث کرنا ایک چیز جو ابھی گفتگو کے دوران جو ایک چیز سامنے آئی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی تک جو عزرا نبی کی کتاب کا جو مصنف ہے وہ ابھی گمنام ہے، تو یہاں پر ہم یہ بھی ذکر آپ نے کیا کہ وہاں پر وہ خود کو بیکورڈ رکھتا ہے اور خدا کو سب سے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا الہام میں عزرا سے کلام کر رہا ہے اور اس کے وسیلہ سے یہ ساری جو کتب ہے وہ ایک ترتیبی اور ایک شکل میں ہمارے سامنے آئی؟ اصل میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ وہ مصنف گمنام ہے، یہ کچھ لوگ یا کچھ علماء کی یہ رائے ہے، ٹھیک ہے. بس یہی ایمان کے لحاظ سے تو ہم کہتے ہیں یہ کتاب عزرا نے لکھی ہے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا الہام ہوتا ہے. تو جب الہام ہوتا ہے تو کبھی کبھی انبیاء اپنا نام لیتے ہیں یا میں کر کے مخاطب کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ وہ اس کو ایسے لکھتے ہیں جیسے وہ خود بھی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا حصہ ہے اور خدا جو ہے اس کہانی کو لکھنے والا ہے. تو یہ علماء کی رائے ہے گمنام. اور وہ
جو آپ کہتے ہیں کہ وہ بائبل مقدس کو بطور ایک کتاب کے جب پڑھتے ہیں تب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جی جی. لیکن جب ہم ایمان کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ گمنامی یا شک کی گنجائش ہے نہیں. شک کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ وہ ہمارا ایمان رہتا ہے کہ یہ خدا کا الہام ہے. جی بالکل. اچھا تھوڑا سا اس کا مختصر جائزہ لینا چاہیں گے عذرا کی کتاب کا، کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا جو پہلا پہلو آپ نے ذکر کیا کہ ہیکل جو ہیکل مقدس کی تعمیر کا ذکر ہے، اور سب سے جو پہلا جو اس کا جو عنصر ہے یا جو اس کا جو مرکزی سینٹرل جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ بابل کی اسیری کے بعد جی دوبارہ سے قوم بنی اسرائیل جو اٹھی ہے، اور عزرا نبی نے ان کی کیا کی، ان کی ایک طرح کی کہانت کی ہے یا ان کی رہنمائی کی ہے. سو یہاں پر میں دیکھ رہا تھا اس کتب کے اندر چند ایک چیزیں جو مجھے جنہوں نے بڑا سوچنے کے اوپر مجبور کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسیری کے بعد، یعنی کہ ایک بڑی تکلیف، ایک بڑے دکھ اور ایک بڑے رنج کے بعد، ایک اذیت سہنے کے بعد 70 سال کی جس طرح کی اسیری کا آپ نے ذکر کیا، تو 70 سال ایک بڑا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. ایک دوسری سے تیسری چوتھی پش بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر پیدا ہو سکتی ہے. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مختصر جو مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر خدا کی گھر کی تعمیر کا ذکر جو وہ بڑے بور خاص عذرا نبی کرتا ہے، اور اس کے لیے ہدیہ جات کا ذکر کرتا ہے، پھر پاک برتنوں کا وہاں پر ذکر ہے، ظروف کا پھر ذکر ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ عذرا کی کتاب کا تھوڑا سا مختصر جائزہ آپ دیں گے اس کے بارے میں. جی میں یہیں سے شروع کرنا چاہوں گا جہاں سے آپ نے بات ختم کی ہے کہ برتنوں کا ذکر ہے یا ظروف کا ذکر ہے. کیونکہ جب نبوکد نظر بادشاہ جو بابل کا بادشاہ تھا، جب وہ حملہ کرتا ہے، اور اس کا ذکر آپ دانیل کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں اور دیگر جو تاریخی کتب ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہیکل کو تباہ کرتا ہے اور ظروف کو چوری کر کے لے آتا ہے، اور وہ برتنوں کو لے جاتا ہے اور ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے. تو وہ اس کو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ جب شہر دوبارہ بن رہا ہے، جب ہیکل دوبارہ بن رہی ہے، تو ایک طرح سے اس کی نئے طور سے یوں ہے کہ جیسے ہیکل اب پہلی دفعہ بن رہی ہے، تو اس کے دوبارہ سے تمام چیزوں کی مخصوصیت ہو رہی ہے، اور دوبارہ سے ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر واپس آ گیا. کیونکہ جب ہیکل تباہ ہوئی تھی تو ان کا بالکل جو مرکز تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور وہ جلا وطن ہو چکے تھے. اور جلا وطنی آگے جا کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ جلا وطنی صرف جلا وطنی نہیں ہے. بنی اسرائیل کے لیے جلا وطنی کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ناپاک ہو گئے، کیونکہ وہ غیر اقوام کے ملک میں چلے گئے. نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی خدا سے ان کی جو رفاقت تھی، جو خدا سے رشتہ تھا، وہ بھی تقریباً ٹوٹ چکا تھا. لیکن اس میں تیسرا پہلو یہ بھی ہے بنی اسرائیل قوم کے لیے خاص طور پر کہ وہ شرعی طور پر بھی جلا وطن ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جس ملک میں جا رہے ہیں، جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں، وہاں پر طہارت کا انتظام، بالکل وہ ناپاک جانوروں کے بیچ میں رہنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل سنائی تھی مصرف بیٹے کی، اور مصرف بیٹا جب اپنے گھر سے چلا جاتا ہے تو وہ ناپاک جانوروں کے بیچ میں جا کے رہتا ہے. تو وہ بھی ایک تمثیل اسی طرح کی ہے کہ بنی اسرائیل جب اپنے ملک سے نکالے جاتے ہیں تو اب غیر اقوام کو مطلب اس میں نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا کہ غیر اقوام ہیں یا خدا سے دور ہیں. اس کا کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ شریعت کو نہیں مانتے. اب کیونکہ یہ لوگ شریعت کو نہیں مانتے تو یہاں پر وہ لوگ جو شریعت کو مانتے ہیں یعنی بنی اسرائیل، تو یہاں پاکی اور ناپاکی کا بڑا ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کے لیے تینوں بڑے مسئلے تھے، سیاسی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، لیکن شرعی طور پر تو بہت جسمانی طور پر بھی کہ ہاں جی کہ بالکل. کیونکہ جو قواعد، جو قوانین خدا نے انہیں موسیٰ کی معرفت دیے تھے طہارت کے تمام چیزوں کے، کہ کس طرح جسم کی جسمانی پاکیزگی کے لیے کہ جب وہ خیمہ اجتماع میں آتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم گنتی کی کتاب اس کے 10ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی لاش کو چھو لیتا تھا، کسی زناکار عورت کے پاس چلے جاتا یا کوئی بھی ایسا کام جو خدا کے الہام کے برخلاف ہوتا تھا، تو وہاں پر لکھے کہ ایک یکسالہ ایک نر بیل لیا جاتا تھا اور اس کو خون اور گوبر کے سمیت جلا دیا جاتا تھا. اس کے بعد اس کی راکھ کو سمیٹ کر جو کاہن ہوتا تھا، جو ناپاک شخص ہوتا تھا، اس کے اوپر لگایا جاتا، اور پھر وہ 7 دن تک جو تھا وہ خدا کی جو خیمہ اجتماع اس سے دور رہتا تھا. تو یہ غالباً وہ اسی اسیری کا یا اسی کے ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف جسمانی طور پر اسیر ہوئے بلکہ وہ روحانی طور پر، خاص کر جو شرعی قوانین اور شرعی جو اصول تھے جن کو انہیں کرنا لازم تھا اور وہ پابند تھے ان چیزوں کے، انہیں ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا وہ دور ہونا پڑا. اور یہ میرے خیال ایک بہت بڑی سختی تھی قوم بنی اسرائیل کے لیے کہ جب خدا نے انہیں چنا، الہام بخشا، کلام بخشا، اتنی برکت دی، مصر کی غلامی سے خدا ان کو نکال کے. لیکن پھر چونکہ ہم دیکھتے جب بائبل مقدس کے سیاق و سباق میں کہ بارہا وہ خدا کے الہام کے برخلاف جاتے، خدا انہیں غیر قوموں کے ہاتھ میں، لیکن پھر خدا اپنے وعدے کے مطابق اپنی قوم کو بحال کرتا ہے. تو بڑا خوبصورت آپ نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ اخلاقی طور پر، بلکہ وہ جو ان کے قواعد تھے، قوانین ہیں، ان کی طرف سے بھی انہوں نے کافی سختی کاٹی. تو یہ ایک بڑا خوبصورت تصور ہم دیکھتے ہیں اس عذرا کی کتاب کے اندر. اور
ایک بڑی خوبصورت بات جو میں اس کتاب کے اندر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا اور میں نے خود اس چیز کو محسوس کیا کہ عزرا جو ہے وہ ایک خوبصورت خدا کا تصور پیش کر رہا ہے اس کتاب کے اندر، ایک خوبصورت اس کا خدا کی جو ایک الوہیت ہے ان کا ذکر کرتا ہے اپنے لفظوں سے، اور جو الہام اور جو چیزیں وہ اور خاص کر وہ پرستش کا بڑا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم 7ویں 8ویں 9ویں باب میں جائیں تو وہاں تو تھوڑا سا برادر سلیمان اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو اس کتاب میں خدا کا جو تصور ہے، اکثر مفکرین جو کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر خدا کا کیا تصور ہے، تو تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اس کے اوپر۔ کل اس کتاب کے 10 باب ہیں، اور اگر آپ پہلے سے 6واں باب پڑھتے ہیں تو وہ اس میں زیادہ تر اسیری سے واپسی آنا، ہیکل کی تعمیر ہونا، زربابل کی قیادت کے اندر اور یشوع کی قیادت کے اندر بنی اسرائیل قوم کا ایک طرح سے اکٹھے ہونا اور تعمیر کرنا، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر جیسا آپ نے ذکر کیا کہ 7ویں باب سے لے کر 10ویں باب تک روحانی عبادت اور شرعی باتوں کا ذکر ہے، جس کے اندر دوبارہ سے کلام کو پڑھا جاتا ہے، شریعت کو پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ اجتماعی توبہ کرتے ہیں اور خدا کے پاس واپس آتے ہیں۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو قوم کر رہی ہے، یا عزرا کر رہا ہے، یا زربابل کر رہے ہیں۔ تو اسی سے ہم خدا کے بارے میں ہم تصور سیکھ سکتے ہیں۔ 5 میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ عزرا کی کتاب سے ہم خدا کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے عہد پر قائم ہے۔ اب یہ کہ ایک ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ خدا وفادار ہے، لیکن یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے، کیونکہ وفادار جو ہے وہ تو ہم اپنے ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خدا وہ ہے جو اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے ایون اگر اس کے لوگ اسے بھٹک جائیں۔ بے شک یہ عہد جو تھا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اور اس میں بنی اسرائیل کی بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں، اور اگر انہوں نے سزا پائی ہے، اگر وہ اسیری میں گئے ہیں تو وہ شریعت کو توڑنے کی وجہ سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود خدا ان کو واپس بلاتا ہے بالخصوص۔ اور ہم اس پورے مطالعے کے اندر اس بات تک پہنچ چکے ہیں، بالخصوص جو یہودا کا قبیلہ ہے جو کہ بقیہ ہے بنی اسرائیل کا، اس کو خدا بچاتا ہے۔ اسی میں سے بعد میں خدا یسوع مسیح بھی جنم لیتے ہیں جو کہ دنیا کے نجات دہندہ۔ تو ایک یہ ہے کہ خدا کی جو اپنے وعدوں پر وفاداری ہے، یا خدا جو اپنے ہی کہے پر قائم ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ ہم اس کتاب سے سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا حاکم ہے، خدا حاکم اعلیٰ ہے۔ جب ہم شریعت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، یا ابتدائی کتابیں جو ہیں پرانے عہد نامے کی، تو اس میں آپ کو خدا جلالی خدا نظر آتا ہے۔ وہ مصر کو تباہ کر دیتا ہے، وہ طوفان بھیجتا ہے دنیا پر۔ اس کتاب میں آپ کو خدا ایسا نہیں ملتا۔ اس کتاب میں آپ کو ایسا نہیں ملتا کہ خدا آیا ہے اور اس نے بابل کو تباہ کر دیے، خدا آیا ہے تو اس نے کسی بادشاہ کو ہلاک کر دیے، یا خدا آیا ہے تو اس نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ لیکن خدا تاریخ کے اوپر حکمران ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس تاریخ کو بڑھا رہا ہے، اور وہ بادشاہوں کا دل بدل رہا ہے۔ بالکل کتاب بھی، عزرا کی کتاب بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ کس طرح خدا جو ہے وہ شاہ فارس خورس، جو سائرس، کنگ سائرس جو تھا پرشیا کا، اس کا دل خدا بدلتا ہے اور وہ اسیروں کو رہا کرتا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ جو ابھی ہم نے عزرا کی کتاب اس کے 8ویں باب اس کی 21ویں آیت سے جو ہم نے کلام مقدس کی آیت کو ہم نے کوٹ کیا تھا، کہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ خدا سے اپنے بال بچوں کو اکٹھا کر کے، جی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ خدا جو وہ عہد کا خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور وہ حاکم اعلیٰ بھی ہے۔ جی، تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ جب عزرا اس چیز کو جان رہا ہے، پہچان رہا ہے کہ واقعی ہمارا خدا جو یہوہ خدا ہے، جو وعدوں کا سچا خدا ہے، جو ہمیں اسیری سے 70 سال کی اسیری سے لے کر آیا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک چیز اور خدا کی نظر آ رہی ہے کہ وہ عزرا نبی خدا کے حضور دوسرے لوگوں کو مل کر کہہ رہا ہے کہ آؤ اب ہم کیا بنیں، فروتن بنیں، تاکہ وہ غلطیاں، وہ گستاخیاں، یا وہ جو ان سے پچھلے زمانوں میں سرزد ہوئی، وہ ان کا مداوع کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے تو حاکم اعلیٰ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، خدا حاکم اعلیٰ ہے۔ حاکم اعلیٰ، اور پھر جو آپ نے بھی بات کی، اس سے پھر اب یہ بھی ہم سیکھتے ہیں کہ خدا پاک ہے، خدا پاک، تو ان کو خدا کی پاکیزگی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور وہ شرعی طور پر، میں نے آپ کو کہا نا، کیونکہ عزرا اور نہمیہ کی جو کتاب ہے نا، اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اچھا، اس پہ بھی ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے کہ وہ زور جو ہے اس کو جو شریعت پہ دیا گیا اس کو ہم کس طرح سے آج سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ خدا وعدوں کا وفادار ہے، خدا حاکم اعلیٰ ہے، خدا پاک ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے عہد پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ خدا کی حضوری کا بھی ہم عزرا کی کتاب میں سیکھتے ہیں، نہ صرف عزرا کی کتاب میں بلکہ جتنی بھی تاریخی کتب ہیں، کیونکہ جو ہیکل ہے، ہیکل استارہ ہے، ٹھیک ہے، ہیکل ایک مثال ہے خدا کی
موجودگی کی لوگوں کے درمیان. خیمہ پہلے تھا، پہلے خیمہ اجتماع تھا. تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں میں خیمہ زن ہے، خدا یہاں پر آ چکا ہے. آج بھی ہم اس طرح بات کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک جلالی اور ایک ظاہری نشان تھا ہیکل. اور ہیکل کا بننا جو تھا یہ بنی اسرائیل قوم کے لیے بڑی بات تھی، خوشائن بات تھی، کیونکہ ان کے لیے خدا کی موجودگی کا، اور کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خدا جو دنیا کا خدا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اس کی ایک ان کو احساس ان کا ہیکل کے بننے سے ہی ہوتا تھا. تو اس کے اندر ہم یہ 5 چیزیں سیکھتے ہیں خدا کے بارے میں، کہ وہ اپنے لوگوں سے قریب ہے، وہ پاک ہے، وہ اپنے وعدوں پر قائم ہے، وہ تاریخ کو بھی لے کر چل رہا ہے، اور وہ اپنے عہد کے اوپر قائم ہے. بے شک کہ اس کی قوم نے عہد شکنی کی، لیکن خدا جو ہے وہ ان کو شفیق باپ کی طرح لے کر چلتا ہے. بالکل. وہ نہ صرف عزرا جو ہے وہ اپنے لیے معافی طلب کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی اولاد کے لیے بھی اس چیز کی معافی کر رہا ہے، اور خدا سے کہہ رہا ہے کہ آؤ، اور وہ سب کو اکٹھا کر رہا ہے ایک اچھے. اور مجھے یہاں پر اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں یا عزرا کی اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، تو ایک اچھا ہمیں وہاں پر ایک لیڈر نظر آتا ہے، ایک ایسا لیڈر کہ جس نے ایک ٹوٹی ہوئی قوم کو، ایک شکستہ قوم کو، جو اخلاقی طور پر بھی اور جو قانونی طور پر بھی اور جو جسمانی طور پر بھی، ظاہری بات ہے کہ جب ایک شخص اسیر ہوتا ہے اور جب ایک شخص گھر سے بے گھر ہوتا ہے تو غالباً شاید اسے اس طرح کی بدنی خوراک نہ ملتی ہو کہ جس سے، کیونکہ بدنی خوراک کا خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ بہت ضروری ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے، بدنی خوراک اور پاک خوراک بھی، اور پاک خوراک، جو جس کا ذکر ابھی آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا کہ پاک خوراک، نہ صرف خوراک بلکہ پاک خوراک، تاکہ اس خوراک کو نہ صرف لے کر ہم جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی خدا کے فرزند ٹھہر سکیں. بالکل. سو یہاں پر دیکھنے کی چیز بڑی خوبصورت نظر آتی ہے عزرا کی کتاب میں، اور میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ اس کے اوپر کہ دیکھیے عزرا صرف اپنی ذات کے لیے کوشش نہیں کر رہا، یا اپنے قبیلے یا اپنی صرف ایک گھرانے، وہ تمام امت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، ایک اچھے لیڈر کی نشانی. تو تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اچھا لیڈر مطلب کس طرح عزرا نبی اس کتاب کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. جی یہ ایک اس کا بہت بڑا آپ سمجھ لیں موضوع ہے اس کتاب کا، عزرا کی قیادت، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس پہ ہم آگے گفتگو بھی کریں گے، لیکن آپ یہی دیکھیں کہ ایک واقعہ ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ وہ فرعون کی قید سے آزاد ہوئے تھے، اور خروج مصر کے بعد موسیٰ نے ان کو بحال کیا، سیاسی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی ان کو ایک قوم بنایا. ان کے اندر ان کو سکھایا کہ آپ کے کیا کیا کام ہیں، ہر قوم، ہر قبیلے کے، یا ہر فرد کے، یا ہر خاندان کے، اور پھر ان کو خدا کی شریعت ان تک پہنچائی. تو وہ سلسلہ ایک طرح سے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن سوچنا میں ہم یہی آتا ہے کہ یہ سلسلہ اسیری کے اندر ختم ہو گیا، کیونکہ ہیکل تباہ ہو گئی، اور ان کو تتر بتر کر دیا گیا پوری قوم کو. تو اب یہ جو بابل سے اسیری کی واپسی ہے، یہ ایک طرح کا نیا خروج ہے. پہلے مصر سے وہ خدا ان کو لے کر آیا، تب ان کو خدا نے بنایا تھا، لیکن ایک طرح سے ان کو ختم کر دیا گیا، اور پھر دوبارہ سے ان کو خدا بنا رہا. تو اب جو موسیٰ کا جو کردار ہے نا، وہ عزرا ہی ادا کرتا ہے. وہ شریعت کا دینے والا ہے، وہ ان کو راہ دکھانے والا ہے. بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شریعت نئے سلسلے سے یا نئے طریقے سے الہام یا لیکن وہ نازل ہوئی ہے. ہاں جی، دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹوٹے ہوئے سلسلے کو اس نے دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی. اور لیکن وہ ان کے لیے ایسا تھا کہ جیسے پہلی دفعہ، کیونکہ جب وہ جیسے آپ نہمیہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تو جب وہ شریعت کی تلاوت کی جاتی تو وہ لوگ رونے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ اب 3 نسلیں گزر چکی ہیں، اور انہوں نے خدا کا نام بھی شاید صحیح سے نہیں لیا ہو، وہ اپنی دعائیں بھول گئے تھے، ان کی زبان بھی تبدیل ہو گئی تھی. یہ ایک بائبل کے اندر تو نہیں لکھی بات، لیکن یہ تاریخی بات ہے کہ عبرانی بولنے والے لوگ تھے، اور جب وہ بابلی اور فارسی لوگوں کے ساتھ ان کا ملاپ ہوا تو پھر ان کی زبان بھی تبدیل ہو گئی، جسے ارامی زبان آج کہا جاتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی بھی زبان تھی. بالکل. تو وہ اب ایک زبان بھی بدل گئی ان کی. تو دوبارہ سے ان کو کوئی قیادت کرے، ان کو سکھائے، وہ کام عزرا نے، بلکہ خدا نے عزرا سے لیا. اور یہ بھی ہے کہ خدا اس کو چنتا ہے جو خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو نہمیہ کے لیے، عزرا کے لیے، اور یہ جو دیگر لوگ تھے زربابل، اور یہ وہ لوگ تھے جو خواہش مند تھے کہ خدا جو ہے وہ بابل کی اسیری سے ہمیں رہا کرے. زبور 126 میں جس طرح لکھا ہے نا کہ جب ہم اسیر تھے بابل میں تو ہم روتے تھے اور ہم خواب دیکھنے والے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو بیٹھ کے وہاں پر سوچتے تھے کہ کب خدا ہمیں رہا کرے گا، کب ہمارے دشمنوں سے ہمیں چھڑائے گا، کب وہ ہمیں اپنے ملک واپس لے کر جائے گا. تو انہوں نے اس کو امید کے ساتھ قائم رکھا، اور جب وقت آیا تو یہ بھی ہم سیکھتے ہیں. اس پہ میں آگے اور وضاحت کروں گا کہ خدا یہ وقت سب کو دیتا ہے، یہ قیادت کا موقع وہ سب کو دیتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اس کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا ہم فرما برداری کے ساتھ اس پہ
ہاں کہتے ہیں خدا کو یا نہیں کہتے. بڑی خوبصورت بات ہے عزرا کی. اور ہم دیکھتے ہیں عزرا کی کتاب کے اندر کہ جس طرح آپ نے بھی بڑی خوبصورت کہ خدا نے اس کو ایک لیڈر بنا کے چنا, اور وہ کام یا وہ جو کام خدا نے موسیٰ سے لیے تھے اور اسی کا اٹوٹ حصہ آگے ہم عزرا کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب خدا نے موسیٰ کو استعمال کیا اور بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کیے, خدا نے اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کیا, لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا, خدا کے کلام کی کیا کی, مخالفت کی, اور انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ یہاں سے نکل گئے تو انہوں نے کیا کیا, ایک سونے کا. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو عزرا ہے وہ خدا کا احترام کرنا سکھا. اور اسی عزرا کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ جب عزرا نے شریعت کی کتاب کھولی تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. بالکل. تو یہ ایک احترام تھا, کیونکہ جو روزہ کی منادی وہ کر رہا ہے احاوا کے دریا کے اوپر جا کے, یہاں سے ایک تصور لگتا ہے کہ شاید اب قوم جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. اب قوم کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ واقعی ہمارا خدا جو اسحاق یعقوب کا خدا ہے اور ابراہیم کا خدا ہے, اور جس نے ہمیں وعدہ کے وسیلہ سے یہاں تک لے کر آیا. تو میرے خیال میں یہاں پر ایک بڑا خوبصورت تصور ملتا ہے کہ جب لوگ احتراماً کھڑے ہوتے ہیں خدا کے الہام کے لیے, تو تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالے کہ یہ جو خدا کی حضوری آئی 70 سال کی اسیری کے بعد, تو کیسا منظر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہوگا کہ جب ایک 70 سال سے ایک قوم, ایک قبیلہ, ایک امت, جب ان کی تیسری چوتھی پشت ان کی وہاں پر جنم لے چکی ہے, اور 70 سال کے ایک طویل عرصے کے بعد جب وہ واپسی ہیں, اور ایک روحانی خوشی وہاں پر نظر آتی ہے عزرا کی کتاب میں. تو تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کس طرح وہ اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ احتراماً کھڑے ہوئے خدا کے کلام کے لیے. غالباً یہ جو واقعہ نا, یہ جو تلاوت کرنے کا شریعت اور لوگوں کا رونا اور کھڑے ہو کے سننا, یہ تو ہم نہمیہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں, اور عزرا نے کیا, لیکن وہ واقعہ نہمیہ کی کتاب کے اندر ہے. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لوگوں کا جو رد عمل تھا وہ ایک ایسا تھا کہ جیسے ان کو پہلی دفعہ ملا ہے, لیکن وہ پہلی دفعہ نہیں ملا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر شریعت جو تھی وہ بنی اسرائیل سے چلی گئی تھی, تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ایک نئی شریعت یا نئی کتاب بھیجی کسی نبی کے ذریعے, اس نے اسی شریعت کو, موسیٰ شریعت کو بحال کیا. اور بے شک یہ لوگ جو تھے وہ خدا سے دور تھے, لیکن کہیں نہ کہیں ان کو یاد ہوگا, ان کی ماؤں نے ان کو سکھایا, کچھ نہ کچھ سکھایا ہوگا. تو پھر وہ جو الفاظ تھے عبرانی کے جب وہ تلاوت کیے گئے تو ان کے دل پر اس کا ان کے موم ہوئے, اور وہ کہیں نہ کہیں وہ دیکھیں نا, ایک ہر قوم کی نا ایک اجتماعی یادداشت ہوتی ہے. بالکل. اس کو نفسیات کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اپنی ایک یادیں لے کر نہیں چلتے, ہم پوری اپنے خاندان کی, پوری قوم کی, ان لوگوں کی بھی یادیں ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں. اور جو اچھے اور برے واقعات ایک قوم کی زندگی میں ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کو لے کر چلتی ہے نسل. تو یہ جو برے واقعات تھے اس کے اندر خدا کا دوبارہ ان سے مخاطب ہونا, یہ ان کے لیے بے شک ایک خوشی کی بات ہے. بڑی خوشی ہے. بہت شکریہ برادر سلیمان آپ کی آمد کا اور ان خوبصورت سوالات کے جواب کا. بہت شکریہ آپ کا, دیکھنے والوں کا, تمام دنیا میں جہاں کہیں بھی اس پروگرام کو دیکھا یا سنا جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آنے والے وقتوں میں سلسلہ بسلسلہ اور حصہ بہ حصہ ہم مزید اس کے بارے میں سیکھتے رہیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ, خدا آپ کے ساتھ ہو.